إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سیرت پاک، سیرت الرسول پورا سال بیان کیا جائے تو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھ کر کلمیں تلاش کر کے قلبیں ختم ہو گئی، روشنیاں ختم ہو گئی، ورق ختم ہو گئے، لیکن سیرت پاک ابھی کوئی کما حق کہو نہ لکھ سکا نہ بیان کر سکا. ہر ایک سیرت نگار، چاہے وہ شعر شاعری پڑھنے والا شاعر ہو، آخر میں یہ کہہ کر رک جاتا ہے: بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اور کسی کا مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. اس سے پہلے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہے کہ سیرت مبارکہ کے کس موضوع پر گفتگو کیا جائے. کیا آپ کے پیدائش کے موضوع پر بیان کیا جائے؟ کیا آپ کے ولادت پر بیان کیا جائے؟ کیا آپ کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا جائے؟ کیا آپ کے شان مبارک کو بیان کیا جائے؟ کیا بیان کیا جائے؟ تو ذہن میں یہ تصور آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دور جاہلیت کا کیا حال تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جاہلیت اتنی عام تھی کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. ان کے یہاں نکاح کے کئی طریقے رائج تھے.
نکاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نکاح ان کا یہ تھا، یہ زمانے جاہلیت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک تو ہمارے معاشرے میں جو نکاح عام طور سے رائج ہے اس طریقے سے رائج تھا، ایجاب و قبول کر کے لوگوں کے سامنے جو نکاح کے بارے میں فرمایا کہ علل اعلان کیا جائے، ایک تو اس طریقے سے رواج تھا۔ دوسرا یہ ان میں رواج تھا کہ ایک عورت، یہ زمانے جاہلیت کے واقعات ہیں، وہ 10 مردوں کو اپنے ساتھ اس طریقے سے اجازت دیا کرتی تھی، اور آخری وقت جب آتا تھا بچے کے تولد کا تو وہ سب کو بلا کر اس طریقے سے جمع کرتی، اور جمع کرنے کے بعد وہ فیصلہ دیتی کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ فلاں کا ہے، تو لوگ اس کی بات کو تصدیق کیا کرتے تھے اور اسی پر فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اسلام نے، بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کرے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھر کتنا نکاح کرنا چاہیے، جب اسلام نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو پھر عورتوں کو بھی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ بھی 4 مرد سے نکاح کریں۔ حکمتاً اور مصلحتاً یہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کرے تو اس کے بچے کا نسب کیسے چلے گا، اس لیے اسلام آتے ہی منع کر دیا گیا۔ ان کے یہاں یہ بھی نکاح سمجھا جاتا تھا کہ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں یہ بھی شریفانہ اخلاق سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی فاحشہ عورت ہے تو اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیتی تھی، عام اجازت تھی کہ اس کے گھر پر کوئی بھی آ جائے۔ اسلام نے ان تمام طریقوں کو منع کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان نکاحوں کو باطل قرار دیا۔ یہ لوگ اپنی اماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں کوئی اس طریقے سے طریقہ نہیں تھا جس سے چاہے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک اصول بتایا زندگی گزارنے کا کہ اس طریقے سے زندگی گزارا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بچی اگر پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس کو زندہ ہی ختم کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس کو عیب کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ واقعات میں ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس طریقے سے مجلس میں تشریف فرماتے اور لوگ آ کر اپنا دور جاہلیت کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔
تو دور جاہلیت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں ایک دردناک اپنی کارگزاری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم سناؤ اپنی کارگزاری۔ وہ صحابی رسول روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، میرے یہاں ایک بچی کی تولد ہوئی تھی، میری جو اہلیہ تھیں ان کو دوسرے گھر پر بھیج دیا تھا۔ ایک مرتبہ پرائے گھر کی ایک بچی میرے گھر پر آئی تو میں اس سے پیار و محبت کرنے لگا۔ مجھے وہ بچی بہت پسند آئی، تو میری اہلیہ نے سمجھا کہ اب میرے شوہر کا دل نرم ہو گیا۔ میری اہلیہ نے اس بچے کو کسی کے گھر پر بھیج دیا تھا۔ جب اس نے میری یہ حالت زار دیکھی تو اس نے اس بچے کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ جب وہ میرے گھر پر آئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ جب وہ میرے گھر پر کھیلتی تھی اور اس طریقے سے میرے گھر پر آیا کرتی تھی تو مجھے اس سے انس ہو گیا اور مجھے اس سے محبت ہو گیا۔ میری اہلیہ نے دیکھا کہ اب اس بچی سے ہمارے شوہر مانوس ہو گئے ہیں اور پیار محبت کرنے لگے ہیں، وہ دل کی سختی ختم ہو چکی ہے، تو دھیرے سے اس نے بتا دیا کہ یہ تو اپنی بیٹی ہے۔ بس یہ لفظ سنتے ہی میرے دل میں آگ سی لگ گئی اور میں غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، اور میں ایک نشے کی حالت میں آ گیا۔ مجھ پر نشہ سوار ہو گئی کہ یہ میری بیٹی ہے، کیونکہ وہ لوگ بیٹی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی دھیرے دھیرے جاہلیت کے اثرات آ رہے ہیں۔ آج بھی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن عام طور سے لوگوں کے چہرے پھیکے ہو جاتے ہیں، اور بچے کی پیدائش پر، بیٹے کی پیدائش پر جو خوشی کا اظہار یہ کرتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پر اس قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ میرے پاس خود ایسے مستورات اور خواتین آئی کہ میرے یہاں مسلسل بچی پیدا ہو رہی ہے، تو ہمارے گھر والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے شوہر نے ہمیں طلاق دے دیا کہ تو نحوست والی ہے، تیرے یہاں تو بس بچی ہی پیدا ہوتی ہے، تو نحوست والی ہے، اور اس طریقے سے طلاق دے دیا۔ آج بھی اگر ہم معاشرے کے ارد گرد دیکھیں گے تو اس قسم کا ماحول ہمیں نظر آئے گا۔ حالانکہ بچی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں گے تو ان کے یہاں زیادہ تر بچیاں نظر آئیں گی، اور اکثر بیشتر شروع کے اولادیں اکثر نبیوں کے یہاں بچیوں ہی کی ملتی ہے تواریخ میں اور سیرت پر نظر ڈالنے سے۔ تو خیر، یہ زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو فوراً اپنے گھر سے اٹھایا اور جنگل میں، ویرانے میں لے کر گیا۔
میری بچی کہہ رہی تھی کہ تم مجھے ویرانے اور جنگل میں کیوں لے کے جا رہے ہو، لیکن میں نے ایک بھی نہ سنی، انسنی کر دی، اور میں وہاں پر لے جا کر ایک کھڈا کھودا، اور کھڈا کھودنے کے بعد میں اس کو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ وہ بچی رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی کہ آخر میرا جرم تو بتا دو، کیوں مجھے کھڈے میں ڈالا جا رہا ہے، کیا بات ہے، میں نے کیا جرم کیا؟ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی، میں اپنے نان و نفقہ کا بھی میں تم سے سوال نہیں کرتی ہوں، میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، لیکن مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن بس میرے دل پر ایک نشہ سوار ہو چکا تھا، میں نے اس کی کچھ بھی نہ سنی اور میں اس کو زبردستی کھڈے کے اندر اتار دیا۔ جب میں نے کھڈے کے اندر اس کو اتارا، وہ بچی پھر بھی کہہ رہی تھی ابا جان میری جان بچا لو، میری جان بچا لو۔ یہ کہہ رہے تھے پیارے نبی کو واقعات سناتے ہوئے کہ یا نبی اللہ میرا دل سخت ہو چکا تھا، میں جانور بن چکا تھا، میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے سخت دل کے تھے، میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ نبوت نے اپنے سامنے سے ہٹا دیا، اور جب انہوں نے سوال کیا یا نبی اللہ کیا میری مغفرت ہوگی، کیا میری بخشش ہوگی، میں نے اتنا بڑا جرم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے زمانے جاہلیت کے اس سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف تو کر دیں گے، لیکن تم نے یہ جو جرم کیا ہے اور یہ تم نے جو اس زمانے کا گناہ کیا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ان بچیوں کو تم نے کس جرم کی وجہ سے انہیں قتل کیا، اس لیے پوچھا تو جائے گا لیکن تمہاری معافی تو ہو جائے گی، پھر بھی تم توبہ اور استغفار میں لگے رہو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول روتے رہتے تھے اور اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشین کے ذریعے سے جو معلوم کرا لیتے ہیں کہ بچہ یا بچی، اور پھر اس کے بعد ایسی بری حرکتیں کرتے ہیں، ان سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بعض لوگ خاص طور سے جو ایسے ممالک جن کو روشن ممالک کہا جاتا ہے، ایسے ممالک میں یہ جب سے مشین آئی اب تو اکثر جگہ پابندی لگا دی گئی، بچیوں کا تناسب ہی ختم ہو گیا، بچیوں کا تناسب ہی ختم ہو گیا، وہاں پر بچیاں نظر ہی نہیں آ رہی۔ پھر حکومت نے انعام رکھا ہے کہ اب اگر کوئی اپنی بچی کی پرورش کرے گا یہ حالت امید میں اس کا پورا خرچہ اور باقاعدہ انعام دیا جاتا ہے۔ جن کے پیچھے ہم چلنے کو فخر سمجھتے ہیں ان کی زندگی کے یہ حالات ہیں۔ خودکشیاں ان کے یہاں عام ہو گئی، دھیرے دھیرے زمانے جاہلیت کے واقعات آج تازہ ہونے ہیں۔ ان کے یہاں خودکشی اتنی رائج ہوئی، اتنی عام ہوئی، کسی کو اگر خودکشی کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر حکومت یہ نظام بنائی ہے کہ کوئی جرم اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے اور ایسی دوا دی جاتی ہے
کہ وہ آسانی سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، حالانکہ انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ ان ملکوں نے ان کی تمام تر ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے موت تک ساری ذمہ داری لے رکھا ہے، لیکن انہی ملکوں میں خودکشیوں کا رواج زیادہ تر عام ہے اور رائج ہے۔ زمانے جاہلیت کے واقعات میں ان میں اور بھی زمانے جاہلیت کے جو رسم اور رواج پایا جایا کرتے تھے، وہ یہ بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، اور یوں سمجھا کرتے تھے کہ ہم اپنا جو کپڑا پہنتے ہیں یہ گندا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اتار کر طواف کیا جائے۔ یہ ان کی جاہلیت کی رسم تھی اور جاہلیت کی ان کی رواج تھی۔ تاہم اس زمانے میں بھی ان کے اندر کچھ اچھے اچھے صفات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان صفات میں ان میں بڑھوتری ہو گئی، اور ان صفات میں یہ آگے بڑھ گئے۔ ان میں مہمان نوازی کی صفات بہت پائے جایا کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے پاس بڑے اونچے اونچے چبوترے بنا رکھے تھے، کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اونٹ سے سفر کیا کرتے تھے کہ ان کو اترنا نہ پڑے، اور یہ اوپر ہی سے کھا کے آگے اپنا رکھتے سفر باندھ لے۔ اتنا ان میں رواج تھا کھانا کھلانے کا، پانی پلانے کا، خاص طور سے حاجیوں کی خدمت کرنے کا۔ ان میں اتنا رواج تھا پانی پلانے کا کہ بعض خاندان کا لقب ہی پڑ گیا کہ ساتھ یہ زمزم، کہ یہ بس لوگوں کو پانی پلاتے۔ ان کی تعریف قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ یہ پانی پلانے والے، مسجد حرام کی یہ خدمت کرنے والے۔ تو ان میں سخاوت کا بہت جذبہ تھا، بہت جذبہ تھا، سخی تھے ان میں سخاوت بہت تھی، اور یہ قیافہ شناس تھے، بڑے شاعر تھے، ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ یہ بڑے شاعر تھے، بہت بڑے بڑے شاعر۔ ان کا بچہ جیسے پیدا ہوتا تھوڑے دنوں کے بعد وہ اشعار پڑھنے لگتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فصیح و زبان جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا کہ عربی زبان یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت بڑی زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے۔ عربی میں ایک ایک لفظ کا ہزار ہزار معنی ہوتا ہے، عربی زبان اتنی وسیع ہے۔ ایک ایک لفظ، جیسے اسد، اسد کے معنی نیک ہے، اسد کے معنی شیر کی بھی ہے، ایسے ایک ایک لفظ کے معنی جو ہوتے ہیں ہزاروں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن مجید نازل ہوا تو ان لوگوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا کہ ہم تو فصیح لوگ ہیں، ہم تو اہل عرب ہیں، چنانچہ یہ لوگ قرآن کریم سے مقابلہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس پر ان لوگوں نے، کیونکہ کافر جو مشرک تھے وہ اکثر ضد تھے، انہیں پتہ تھا لیکن پھر بھی ضد کر رہے تھے، اڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے اس کے مقابلے میں بڑے بڑے اشعار پیش کیے، اور ان کے یہاں رواج تھا
بیت اللہ کے دیواروں پر یہ لوگ اپنے اپنے اشعار کو لکھ کر اس طریقے سے لٹکا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کے یہ آیت لکھ کر وہاں پر لٹکایا گیا، یہ لوگ مقابلہ کرنے لگے، تو پورا عرب حیران و شزدر رہ گیا کہ ہم قرآن جیسی صورت، بلکہ ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسے کوئی الفاظ لاؤ۔ وہ لوگ نہیں لا سکے۔ عرب اتنے فصاحت والے تھے، عرب اتنے بلاغت والے تھے، عرب عربی زبان میں اتنے ماہر تھے، تو ان میں ایک یہ بھی صفات تھی کہ وہ اچھا کلام اور اچھا اشعار پڑھنے جانتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر اس زمانے میں بھی حلم، بردباری، برداشت، یہ صفات بھی ان میں عام تھی۔ اگرچہ وہ ضد پر رہا کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، اگر جھگڑا ہو گیا تو بدلہ لینا۔ اتنی جاہلیت ان میں تھی کہ کسی کے کھیت میں اگر کوئی جانور گھس گیا اور چارے وغیرہ کو چر لیا تو وہ لوگ تھن کو کاٹ دیا کرتے تھے جانوروں کے۔ بظاہر اتنی جاہلیت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایمان کی دعوت کو دینا شروع کیا، سب سے پہلے آپ نے سب کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا، سب کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے سب کو دعوت دینا شروع کیا۔ جب آپ نے دعوت دی تو لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو صادق سمجھا کرتے تھے، ہم تو آپ کو امین سمجھا کرتے تھے، اور واقعتاً آپ کے امانت داری کا، آپ کی صداقت کا تذکرہ تھا پورے عرب میں۔ ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، اس سے پہلے آپ کا چرچا تھا، لوگ گھر گھر آپ کی صداقت اور آپ کے امانت داری کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے سب کو للکارا اور آپ اپنی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلنے لے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو ایمان کو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام کے تمام کافر اور مشرک، اس میں آپ کے اعزاء اقربا رشتہ دار بھی تھے، وہ کہنے لگے تبا لک جمعتنا، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ خبردار خبردار، اب کبھی بھی جمع نہیں کرنا، ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تم نے تو ہمارے معبودان باطلہ کو رد کر دیا، خبردار خبردار۔ اور اسی وقت ابو جہل نے آپ کے منہ مبارک پر تھوکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا یا کلمات نہیں کہے، لیکن پھر بھی اللہ کا عتاب نازل ہو گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا اور آپ کی بے عزتی کی، فوراً یہ آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، لیکن اللہ نے عتاب فرمایا جس کی وجہ سے فوراً ان لوگوں پر حالات آئے، فوراً
پریشانیوں کے شکار ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے کوشش یہ بھی کی کہ اب ان کو الگ کر دیا جائے، چنانچہ یہ لوگ اسی پر اکتفا نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو، کیونکہ ایمان کی دعوت چل چکی تھی، ابھی مختصر لوگ تھے جو آپ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کو مکے سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا، کب ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ شعب ابی طالب آج بھی موجود ہے، شعب ابی طالب آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں تو حاجیوں کو دکھایا کرتا تھا، صفا مروہ کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں پر شعب ابی طالب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو قید کر دیا، جیسے آج بھی مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے، آج بھی مسلمانوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامیاب کیا، اپنے اصحاب کو کامیاب کیا اور ان لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمایا، آج کے بھی مسلمان جن کو حراست میں لیا جا رہا، جن کو قید و بند کی صعوبتیں پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم و ستم سے نجات فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ اس طریقے سے محصور ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں نے کھانا پینا سب بند کر، یہ اسی ان لوگوں، وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، وہ بھی تاریخ پڑھتے، یہ تو ہم غافل ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نیست نابود کیا جائے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ اس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پینا سب بند۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ہم اسی سے اندازہ لگائیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے اور اپنے اصحاب کو بھی استقامت ہی کی دعوت دے رہے، جمے رہو اور اللہ پر نظر رکھو، جمے رہو اور اللہ کے اوپر نظر رکھو۔ چنانچہ تھوڑے دنوں میں بائیکاٹ کا یہ جو سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور پھر دھیرے دھیرے، یہ ایک پوری تاریخ ہے، مختصر وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ سیرت پر نظر ڈالیں، تاریخ پر نظر ڈالیں، اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، ایک اسلام کا ماضی ہے اور ایک اسلام کا مستقبل ہے اور ایک اسلام کا حال ہے۔ ماضی دیکھیں گے تو مسلمان تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گھرے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کروایا، بدر و حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب عطا کیا۔ یہ مسلمانوں کا اس طریقے سے ایک اچھا دور رہا، یہ ایک اچھا دور رہا کہ مسلمان شروع میں تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، لیکن برداشت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام تکالیف کو دور کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کا دور پیدا فرما دیا۔ میں نے اسی مناسبت سے سیرت رسول کے زمانے جاہلیت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیا، آپ جلدی آیا کریں انشاءاللہ۔ اب یہ سیرت ہی کے موضوع پر مستقل ہمارے سامنے عنوان بنا کر ہمارے سامنے یہ دین کی باتیں آئے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صرف مجھے سے سنیں، بلکہ آپ پڑھیں بھی، سیرت کی کتابیں ہیں، علماء سے معلوم کریں۔ ہم سیرت سے ناواقف ہیں۔ ابھی جب ہمارے نبی کی سیرت کے کچھ پہلو عالمی اعتبار سے جب ان کے سامنے آیا، ہمارے نبی کے بارے میں تھوڑے سے کلمات جب
ایک شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بلوایا تو آج پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ ان کے نبی ایسے ہیں، ان کے نبی ایسے ہیں، اور ہر ایک کے اندر شوق پیدا ہوا کہ نبی کی سیرت پڑھنا چاہے۔ دیکھو ملکوں میں اجاگر ہو گیا، ابھی وہ کتابیں پڑھ لیں ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں، وہ معلومات کر رہے ہیں اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس موضوع پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیے کہ یہ نبی کیسے ہوں گے۔ ایک پہلے ہی سے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں 100 ایسے بڑے لوگوں کا نام ہے، 100 ایسے جو دنیا میں بہت کام کیا، جن کی شہرت 100، اس میں سے پہلا نمبر جو ہے، پہلا نمبر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کیا گیا، اور اس کتاب کا لکھنے والا عیسائی ہے۔ عیسائی نے خیانت نہیں کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو عیسائی ہو، تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر تم کو لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلا نمبر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس نے قرآن بھی پڑھا اور سب کتابیں بھی پڑھا، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ایمان کیسے لے آئے، کیا بات ہے، اس نے کہا کہ میں تمام آسمانی مذاہب کا کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے بائبل کو بھی پڑھا، میں نے تورات کو بھی پڑھا، میں نے انجیل کو بھی پڑھا، پھر میں نے سب کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کر کے، جس کو کہتے گرم مسالہ، ایسا میں لگا کے کہ لوگوں کو اچھا لگے، میں نے ترمیم کر دیا، میں نے ادھر ادھر رد و بدل کر دیا، اور جب میں نے پیش کیا تو سب نے مجھے انعام سے نوازا، سب نے میری تعریف کی۔ لیکن جب میں قرآن مجید میں اس طریقے سے انحراف کیا اور رد و بدل کیا، اور جب میں مسلمانوں کے پاس گیا، مسلمانوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے قرآن میں تحریف کیا، تم نے ہمارے قرآن میں تبدیل کیا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا اور مجھے عزت نہیں دی بلکہ مجھے مارا، تو میں سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ سچی کتاب ہے، قرآن مجید یہ واقعتاً یہ سچی کتاب ہے، اس لیے میں ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بوجھ سے ایک سفیر آئے ہوئے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد